تو یہاں پہ کچھ چیزیں کھول کے بیان کریں اگر ضیاء الدین صاحب کو ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے تو جنوری 1999 اگر آپ کو یاد ہو جنوری 1999 جنوری میں رمضان کا مہینہ تھا. وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب, آرمی چیف تھے جنرل پرویز مشرف. جنوری 1999 پراچا صاحب. تو آرمی چیف نے ہمیں افطار پہ بلایا لیکن ٹائم تھا وہ بہت ذرا ارلی, افطار کا ٹائم بہت ارلی تھا, 2 گھنٹے پہلے بلا لیا. تو وہاں جب میں پہنچا تو میں ایک اردو اخبار کا ایڈیٹر تھا, ضیاء الدین صاحب جو ہیں وہ انگریزی اخبار کے ایڈیٹر تھے, ایک وہاں پہ طارق وارسی صاحب تھے, اور ایک ہمارے اور بزرگ ہیں سعود ساحر صاحب, وہ بھی تھے وہاں. تو ہم 4-5 لوگ تھے. تو وہاں پہ آرمی چیف نے جنرل عزیز ان کو بلایا ہوا تھا اور انہوں نے ایک دیوار پہ نقشہ لگایا ہوا تھا. تو انہوں نے ہمیں بریفنگ دینی شروع کر دی کہ اگر ہم یہ والی روڈ بند کر دیں اور اس پہاڑی پہ قبضہ کر لیں تو ایسے ہو جائے تو ایسے ہو جائے تو 3 دن میں کشمیر آزاد ہو جائے گا. تو میں تو سیدھی سی بات ہے, میں بڑا آئی واز تھرلڈ. میں نے کہا اچھا سر آپ تین دن میں کشمیر آزاد کرا لیں گے؟ میں نے کہا ہاں جی, یہ نواز شریف صاحب ہمیں اجازت دے دیں, ہم نے یہ بات 3-4 چوٹیوں پہ قبضہ کرنا ہے, 5-6 سڑکیں بلاک کرنی ہے, کشمیر آزاد ہو جائے گا. میں نے کہا جی وہ تو بڑی زبردست بات ہے. ضیاء الدین صاحب بالکل میرے ساتھ بیٹھے تھے جس طرح, انہوں نے مجھے نیچے سے ٹھٹا مارا, چپ کر. چپ کر گیا. تو وہ بریفنگ جاری ہے. تو وہ بریفنگ دراصل کارگل پلان کے بارے میں تھی, یعنی کہ وہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ ہم یہ کر چکے ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ اگر ہم یہ کر دیں. تو پھر جب دوبارہ بات ہوئی تو اب کیونکہ میں ایک دفعہ اس کے بارے میں ذرا پسندیدگی کا جیسچر دے چکا تھا, تو وہ مشرف صاحب بار بار میری طرف دیکھتے تھے. تو پھر کیا خیال ہے آپ کو؟ میں کہا جی بالکل ٹھیک ہے. ضیاء الدین صاحب نے پھر نیچے سے ٹھٹا مارا مجھے, چپ کر. اب میں نے تھوڑا مائنڈ بھی کیا, وہ میرے بزرگ بھی تھے, میں ان کی بڑی عزت بھی کرتا تھا, وہ مجھے ٹوک بھی نہیں سکتے. تو پھر انہوں نے سوچا کہ میں اب اس کو حامد میر کو کیا سمجھاؤں, تو میں اس کو کیوں نہ سمجھاؤں جو بریفنگ دے رہا ہے. انہوں نے کہا دیکھیے جنرل صاحب, آپ ہمیشہ پاکستانی قوم کو فتح کر سکتے ہیں, آپ کشمیر کو فتح نہیں کر سکتے. اور میں نے ان کی شکل دیکھی تو اب وہ جنرل صاحب غصے میں آ گئے. تو جنرل صاحب نے اس کے بعد مکہ گھما کے لہرا کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی. تو ضیاء الدین صاحب نے کاؤنٹر آرگومنٹ شروع کر دیے. اب کاؤنٹر آرگومنٹ جب کرنے شروع کیے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا, تو میں ضیاء الدین صاحب کے ساتھ مل گیا. کیونکہ وہ لاجک سے بات کر رہے تھے, کیونکہ وہ اب مجھے کہتے تھے ہاں جی آپ بتائیں, تو میں کہتا تھا نہیں یہ انہوں نے سوال تو صحیح آپ کو کیا, آپ اس کا جواب دیں. اب وہ بات ختم ہو گئی تو 1.5-2 ہفتے گزرے تو خبریں آنی شروع ہو گئی, اور پھر پتہ چلا جی کہ کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو مئی جون جولائی میں آپ کو پتہ ہے کرائسس کریٹ ہو گیا. تو وہ ایگزیکٹلی وہی